کبھی سوچا ہے کہ کیا کسی ملک کے اندر ایک اور معیشت بھی کام کر سکتی ہے؟ ایک ایسی معیشت جو نظروں سے تو اوجھل ہو لیکن ہو بہت طاقتور۔ آج ہم مصنفہ اور محقق عائشہ صدیقہ کے تہلکہ خیز کام ملٹری انکارپوریٹڈ کا جائزہ لیں گے، جو بالکل اسی سوال کی گہرائی میں اترتا ہے۔ عائشہ صدیقہ کا یہ اقتباس دیکھیں، یہ ان کی کتاب کا مرکزی خیال ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو وہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ کیسے ایک ایسا نظام جسے قومی بہبود کے نام پر بنایا گیا، ان کے مطابق چند افراد کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چلیں اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر اصل سوال تو یہی بنتا ہے نا کہ آخر یہ پوشیدہ معاشی سلطنت ہے کیا جس کی جڑیں اتنی گہری ہیں؟ عائشہ صدیقہ کی تحقیق ہمیں اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ایک پورا فریم ورک دیتی ہے۔ اچھا، اس پورے نظام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس ایک لفظ کو سمجھنا ضروری ہے جو عائشہ صدیقہ نے متعارف کروایا ہے، اور وہ ہے ملبس۔ دیکھیں، عائشہ صدیقہ اسے صرف فوجی کاروبار نہیں کہتی، وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک الگ ہی قسم کی معیشت ہے جسے وہ شکاری یا پریڈیٹری کہتی ہیں۔ ان کے مطابق اس میں ایک غیر قانونی پہلو بھی شامل ہے کیونکہ یہ عوامی وسائل کو نجی فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ عائشہ صدیقہ اس پوری معاشی سلطنت کو آپ کہہ لیں کہ 3 لیولز میں تقسیم کرتی ہیں۔ سب سے اوپر ہیں براہ راست ادارے جیسے NLC اور FW۔ ان کے نیچے آتی ہیں ذیلی کمپنیاں جیسے کہ ویلفیئر فاؤنڈیشنز، اور تیسری اور آخری سطح پر ہیں انفرادی فوائد جیسے زمینوں کا ملنا اور نوکریاں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں سلطنت کے سب سے نظر آنے والے حصے کی، یعنی وہ بڑے بڑے کاروباری ادارے جو فوجیوں کی فلاح و بہبود کے نام پر کام کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ عائشہ صدیقہ کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یہ ادارے کوئی آزاد بزنس نہیں ہیں، بلکہ یہ براہ راست فوج کی ہائی کمانڈ کے کنٹرول میں ہیں۔ چاہے وہ فوجی فاؤنڈیشن ہو یا آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، سب سے اہم عہدوں پر اعلیٰ فوجی افسران ہی تعینات ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ خیال ہے کہ یہ ادارے بہت کامیاب ہیں تو عائشہ صدیقہ کی کتاب کا یہ ایک حصہ آپ کو چونکا دے گا۔ ان کے مطابق سن 2001 میں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کا خسارہ 5 ارب روپے سے بھی زیادہ تھا اور اسے حکومت سے بڑے بیل آؤٹ کی ضرورت پڑی تھی۔ لیکن عائشہ صدیقہ کا تجزیہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہیں کہ ان فلاحی اداروں سے بھی کہیں زیادہ منافع بخش اور کم نظر آنے والی ایک اور دنیا ہے ملبس کی، اور وہ ہے ریئل اسٹیٹ کی۔ یہاں عائشہ صدیقہ ایک بہت بڑے فرق کی نشاندہی کرتی ہیں۔ دیکھیں، کاغذوں پر تو مقصد بتایا جاتا ہے کہ فوجی اہلکاروں کے لیے گھر بنانے ہیں، لیکن ان کے مطابق اصل بزنس ماڈل کچھ اور ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ادارے نجی زمینیں حاصل کر کے بڑے پیمانے پر کمرشل منافع خوری کرتے ہیں۔ اور منافع کتنا ہے؟ عائشہ صدیقہ کی ریسرچ سے یہ ایک مثال دیکھیں۔ ان کے مطابق ایک کیس میں 11 ارب روپے کی خریدی گئی زمین کو 135 ارب روپے میں بیچا گیا، یعنی 1100% سے بھی زیادہ کا منافع۔ تو ٹھیک ہے، یہ سب تو ہو رہا ہے، لیکن اس پورے نظام کی اصل قیمت کیا ہے؟ ملک کیا قیمت چکا رہا ہے؟ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اس کے اثرات صرف معیشت پر ہی نہیں بلکہ خود فوج پر بھی بہت گہرے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کی کتاب کے یہ اعداد و شمار دیکھیں تو پوری کہانی سمجھ آتی ہے۔ ملک کی ترجیحات کیا ہیں؟ جہاں صحت پر قومی پیداوار کا صرف 0.6% اور تعلیم پر 2.1% خرچ ہو رہا تھا، وہیں دفاعی بجٹ 3.2% تھا۔ لیکن یہ قیمت صرف پیسوں کی نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ ایک اور بہت اہم سوال اٹھاتی ہیں۔ اس سب کا فوج کی اپنی پروفیشنلزم پر، اس کی پیشہ ورانہ مہارت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، عائشہ صدیقہ کا تجزیہ یہ ہے کہ اس سے ایک ایسا سسٹم بنتا ہے جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیٹرونیج کا کلچر پروان چڑھتا ہے۔ جب معاشی فائدے اعلیٰ افسران کی مہربانی پر منحصر ہوں تو جونیئر افسران سینئرز کو خوش کرنے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، جس سے ان کے پیشہ ورانہ فیصلے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کہانی کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف۔ اتنی بڑی معاشی طاقت کو آخر بچایا کیسے جاتا ہے؟ اسے محفوظ کیسے رکھا جاتا ہے؟ عائشہ صدیقہ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ معاشی اور سیاسی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے قومی بیانیے یعنی نیشنل نیریٹو کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اور عائشہ صدیقہ کے مطابق یہ بیانیہ کنٹرول کرنے کا ایک پورا میکانزم ہے۔ اس میں ISPR جیسے ادارے ہیں جو خبروں کی کوریج پر اثر انداز ہوتے ہیں، پھر کچھ تھنک ٹینکس بنائے جاتے ہیں، میڈیا پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ حساس موضوعات پر بات نہ کرے، اور کچھ ایسی سرخ لکیریں یا ریڈ لائنز کھینچ دی جاتی ہیں جنہیں پار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو آخر میں عائشہ صدیقہ کی تحقیق ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ جب کسی ادارے کے پاس اتنی زیادہ معاشی طاقت ہو تو کیا وہ کبھی سیاست سے واقعی الگ ہو سکتا ہے؟
یہ وہ سوال ہے جو فوج، معیشت اور طاقت کے اس گہرے تعلق پر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔